علاقہ میں یہ دلہن کے ماموں ایک تیسرے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ دلہن کے بڑے بھائی ایک اور صاحب آ رہے تھے، ان کو پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ دلہن کے والد ہیں۔ تو میاں چچا ماموں والد بھائی یہ سب دلہن کے بزرگ تھے کہ نہیں؟ مگر دلہن آج ان کے ذریعے سے نہیں پہچانی جا رہی ہے بلکہ ان تمام بزرگوں کا تعارف دلہن کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب بزرگ ہیں تو ہوا کرے، مگر آج بارات تو دلہن کے گھر آئی ہے، اس لیے تعارف ہوگا تو دلہن کے ذریعے ہوگا۔ تو بس یاد رکھیے یہ آیہ تطہیر اگر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں نازل ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کا تعارف ہوتا تو یہ آیہ تطہیر آ رہی تھی حضرت فاطمہ زہرا کے بیت الشرف میں، تو اس مذہب تطہیر کی دلہن تھی تو فاطمہ زہرا کی ذات تھی، لہذا تعارف بھی ہو رہا تھا تو فاطمہ کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو بڑا عظیم مرتبہ ہے اس شہزادی کا کہ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا آپ کو فرمایا ہے، پیغمبر ہے رضا جوہر ہے خاطردار شفاعت حشر کے میدان میں ہے کار میرا، نبی کی جان جانو دل کہو لختے جگر سمجھو، چراغے نور حق ہے روح پر انوار زہرا۔ اور سنیے علی زہرا سے اور زہرا علی سے رتبے میں برتر، علی زہرا سے اور زہرا علی سے رتبے میں برتر کیوں؟ وہ بی بی ہیں علی کی اور علی سردار، وہ بیوی نہیں بیوی ہوتی ہے زوجہ اور بیوی ہوتی ہے آقازادی مالکن۔ بیوی کا مطلب جہاں دونوں جگہ پہ آئے ہوتی ہے بیوی کا مطلب ہوتا ہے آقازادی مالکن مالک، بیوی کا مطلب یہ ہے۔ اور بیوی اس میں پہ یہ واو یہ آئے بیوی کہتے ہیں اپنی زوجہ، تو یہاں بیوی حضرت علی کی حضرت فاطمہ یعنی آقازادی ہے، آقا کی بیٹی ہے، مالک ہے، تو اس اعتبار سے حضرت فاطمہ افضل ہے، لیکن حضرت علی ان کے شوہر ہیں تو وہ افضل ہے۔ تو اسی طرح سے وہ بیوی ہے علی کی اور علی سردار زہرا کا وہ بیٹی گھر کے اپنے باپ کی مختار ہے۔ وہ بیٹی گھر کے اپنے باپ کی مختار ہے، بالکل کہا خود مانتا ہے عزت غفار، کہا خود مانتا ہے عزت غفار دہرا کا، اللہ تعالیٰ خود کہا مانتا ہے عزت فاطمہ کا۔ کیسے مانتا ہے میں آگے بتاؤں گا کہ حضرت فاطمہ کی بات میں جتنا سارا جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، کیسے تم آگے بتاؤں گا۔ اب سنیے آگے شعر، جو قائل اس کے مرتبے کا ہے بہشتی، جو کوئی قائل اس کے مرتبے کا ہے بہشتی ہے، جہنم اس کی جا ہے جسے انکار لہرا، جہنم اس کی جا ہے جسے انکار لہرا کا، جسے الفت ہے ان کی یاد سے اس سے انہیں الفت ہے اولاد پر اپنی نہایت پیار لہرا کا۔ تو عجب کیا ہے اگر جنت میں یہ حوروں کا آقا ہو، سلام خست دل سے ہے غلام نار ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں اگر آپ دل سے حضرت فاطمہ زہرا کے غلام ہیں تو جنت میں آپ حوروں کے آقا ہوں گے، حوروں کے آقا ہوں گے۔ یہ ہے مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا، بڑا عظیم مرتبہ ہے شہزادی کا۔ حد یہ ہے کہ وہ رسول جو سرور کائنات اور خدا کے بعد جو سب سے بزرگ تھے، جب وہ اپنی بیٹی کو آتے دیکھتے تھے تو بہت سی تاریخیں گواہ ہیں کہ وہ تعظیم کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور اپنی عبا بچھا دیا کرتے تھے، یعنی علی ابن ابی طالب کے مرتبے سے ہمیں انکار نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، داماد تھے، جانشین تھے، وسیع تھے، مگر یہ بھی مسلم ہے کہ علی آتے تھے تو رسول ان کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں کو نہیں چومتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر نہیں بچھایا کرتے تھے۔ ارے یہ شرف کس کا تھا؟ وہ فقط ذات فاطمہ زہرا تھی۔ ارے یہی وہ معصومہ ہے کہ جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کا
کافر، خدا کو ناراض کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ یہی وہ شہزادی ہے کہ جس کی زبان سے اگر بچوں کو تسلی دینے کی کبھی کوئی بات منہ سے نکل گئی، کہاں خود مانتا ہے اگر زبان سے بچوں کو تسلی دینے کے لیے اگر زبان سے کوئی بات نکل گئی تو قدرت نے اسے حقیقت کا لباس پہنا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ شہزادی ہے کہ کسی دنیاوی چیز کی اگر خواہش کر دی، پہلے بات تو آپ کرتی نہیں، اگر کر دی تو وہ بھی کارخانے قدرت سے تیار ہو گیا۔ بیٹی باپ کے پاس جن کی تمنا لے کر آئی ہوتی بیٹی آتی ہے، بابا یہ چاہتا ہے کہ انگوٹھی نہ نئی چیزیں مجھے بابا دل چاہتا ہے کہ انگوٹھی عنایت فرمائیں تاکہ میرے ہاتھ کی زینت ہو۔ رسول پاک فرماتے ہیں مجھ سے اپنے خالق سے مانگ۔ اب شہزادی نے گوشے عبادت میں نماز حق ادا کی۔ آپ کی دیکھ رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی ذات میں جب اللہ سے کچھ مانگی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد نماز حق ادا کر کے دستے دعا بلند کر دی۔ اب دل کی تمنا زبان مبارک پر جاری ہے، ابھی پوری بات بھی نہیں ہوئی ہے کہ آواز ہے بھائی میری قریب مسلح اٹھا کے دے۔ اب شہزادی نے مسلح اٹھایا تو ہم کی موت خود مانتا ہے کہ زدے وقار ہے، انگوٹھی موجود۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات ہے، اللہ آگے اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کیا تو اللہ ہی نے، ان کی تو دعا ہے کیا تو اللہ نے، اور کوئی بعید نہیں۔ آگے یہاں سے آگے سماعت فرمائیں اس منزل پر دل چاہتا ہے کہ اپنے پالنے والے کی خدمت میں دستے ادب باندھ کر عرض کروں، ایک سوال کروں کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تو نے قرآن مجید نازل کیا پیغمبر کے لیے اور ذوالفقار اتاری علی ابن ابی طالب کے لیے، مگر تاریخیں بتاتی ہیں قرآن اتارا پیغمبر کے لیے مگر لے کے آیا تو ملک، ذوالفقار اتاری تو نے علی کے لیے لیکن لے کے آیا تو فرشتہ۔ تو اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ انگوٹھی بھی کسی فرشتے کے ذریعے بھجوا دیتا تو شاید ارشاد رب العزت کو کہ غور نہیں کیا تم نے، ارے تلوار آ رہی تھی علی ابن ابی طالب کے لیے، قرآن آ رہا تھا رسول کے لیے، اس تلوار کو لے کر اتر سکتا تھا ملک، قرآن بھی لے کر اتر سکتا تھا ملک، مگر یہ انگوٹھی فاطمہ زہرا کا زیور تھی۔ بشریت کو گوارا نہ ہوا کہ فاطمہ زہرا کے زیور میں کسی غیر کا ہاتھ لگے، چاہے وہ معصوم فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے یہ ہے مقام مرتبہ فاطمہ زہرا کا۔ وہ ہے میرے مالک، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے مالک ذرا ایک نظر کربلا کی طرف جہاں رسول کا کلمہ پڑھنے والے آل رسول کے سر پہ چادریں اتار رہے ہیں۔ ہاں جب حسینی قافلہ مدینے سے آیا ہے تو جوانان بنی ہاشم موجود تھے، خود حسین موجود تھے، عباس پردے کا اہتمام کر رہے تھے، اور ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اماری میں حضرت عباس نے یعنی اپنی بہن کو حضرت عباس نے خود سوار کرایا۔ لیکن جب بعد عاشورہ محرم کے بعد وہی قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا ہے تو زینب نے دیکھا کہ بے کجاوا ہماری اونٹ، ننگی پیٹھ والے اونٹ سرائے اہل بیت کی تشریح کے لیے کھڑے ہیں، رسی میں جکڑی ہوئی بے نقلا و چادر بیویوں نے سر کے بال کھول لیے۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ بیویوں کا سوال کرانے والا کوئی نہیں ہے تو نظریں بیمار بھتیجے کی طرف اٹھی، لیکن سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی جان میری طرف دیکھ رہی ہے تو آپ نے نظریں جھکا لی، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں داغ تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو حضرت زینب خود آگے بڑھی اور ایک ایک بیوی کو انہوں نے خود سوال کرایا۔ جب تمام بیویوں کو سوال کرا چکی تو اب زینب اکیلی رہ گئی، تنہا رہ گئی،
ان کو سوار کرانے والا کوئی نہ تھا. زینب نے مقتل کی طرف حسرتناک نظروں سے دیکھا, پھر ساحل فرات کی طرف رکیا. بھیا آؤ بہن کو سوار کراؤ. تو عباس کا لاشا تڑپ گیا, بہن تمہیں کیسے سوار کر رہا ہوں, ارے ظالموں نے میرے شانے خراب کر دیے. بہرحال اس کے بعد یہ قافلہ کربلا سے کوفے پہنچا. ابن زیاد کے سامنے تشت طلا میں سر حسین لایا گیا. حضرت امام حسین نے جب بہن کو بے مقرا و چادر دیکھا, ننگے سر دیکھا, تو سر حسین نے اپنی آنکھیں بند کر دی. حسین کا سا صبر بہن کی بے پردگی برداشت نہ کر. لیکن ہائے مظلومیت بیمار کربلا, کربلا سے کوفے سے شام بازاروں میں اہل حرم کے ساتھ ساتھ اور ایک منادی ندا کرتا ہوا لوگ آؤ 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 لوگوں تماشا دیکھو, دیکھو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ رسول کی نوازیاں ہیں. ایسے تماشا دکھایا. پھر قید خانے میں ڈال دیا گیا. قید خانے سے رہا ہونے کے بعد پھر بہن بھائی سے ملنے کربلا آئی, یعنی پورا قافلہ کربلا آیا. لیکن صابر بہن نے کربلا میں جا کر بھائی حسین سے کوئی شکایت نہیں کی, نہ انہیں اپنے بازو کے نیل دکھائے, نہ دروں سے زخمی پشت کی تکلیف کا اظہار کیا. زینب نے حسین سے سکینہ پر ہونے والے مظالم کا شکوہ ضرور کیا. بھیا تم نے سکینہ کو میرے سپرد کیا تھا, لیکن ظالموں نے اس کے کانوں کو زخمی کر کے اس کے گوشوارے چھین لیے. بھیا سکینہ کو شبر نے تماچے لگائے. بھیا ظالموں نے سکینہ کی پشت کو دروں سے زخمی کر دیا. بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو آپ نے میرے سپرد کیا تھا, لیکن میں سکینہ کو اپنے ساتھ نہ لا سکی. بھیا میں آپ سے شرمندہ ہوں. وہ قید خانہ شام میں تنہا چھوٹ گئی. اور پھر جب زینب کربلا سے مدینے واپس ہوئی تو بھائی سے چھوٹنے کا غم شدہ ہو گئے. وطن پہنچ کر زینب پہلے نانا کے روضے پر گئی, لیکن زینب نے نانا سے بھی کوئی شکوہ نہیں, بلکہ حسین کا خون آلودہ کرتا نکال کر فریاد کی کہ نانا حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا. نانا جس طرح یہ کرتا تلواروں نیزوں اور تیروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, اسی طرح تمہارے پارے جگر حسین کا جسم بھی دشمنوں نے پارا پارا کر دیا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا. لیکن رات کی تاریکی میں حضرت زینب نے سیاہ کپڑے پہنے اور خاموشی سے جنت البقیع کی طرف روانہ ہو. حضرت فاطمہ ان کی اماں فاطمہ دفن تھی. ایک کنیز چپ چاپ ان کے پیچھے چل پڑی. دیکھیے کہاں جاتی ہے. حضرت فاطمہ حضرت زینب جب جنت البقیع میں پہنچی تو اس کنیز نے دیکھا کہ زینب نے اپنے آپ کو اپنی ماں فاطمہ کے قبر پر گرا دیا, بازو کے نیل دکھائے, پشت کے زخم دکھائے اور بلک بلک کر اپنی ماں سے فریاد کرنے لگی. رضم بقضائہ و تسلیما بامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد ربی پر حسین